بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ دوستو، گزشتہ رات جو کچھ ہوا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور شاید یہ بھی چشم پلک نے دیکھنا تھا کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم فلسطین میں ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، یا لبنان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اور کسی کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اسٹیٹ پاور کا اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ بند کیا جانے ادرک کا سواد۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار سونپا گیا ہے، اور یہ تو کنوکٹڈ کرمنل ہے، ابھی تک ان پر مقدمات ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، یہ وہی وزیر داخلہ ہے جو وزیر قانون تھا پنجاب کا، اور جو پرائم منسٹر ہے اس وقت شہباز شریف صاحب، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، وہاں پہ جو عورتوں پہ گولیاں برسائی گئی پوری رات، جو وہاں پہ پریگننٹ خواتین تھیں ان پر گولیاں برسائی گئی، بچوں کو مارا، اور ابھی تک ان کا کوئی نتیجہ عدالت نے نہیں نکالا، کسی کنکلوژن پہ وہ بھی نہیں پہنچا، کیونکہ یہ لوگ اس ریاست کے جڑوں میں بیٹھ چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ریاست کو کوکلا کرنا ہے۔ تبھی تو ہمارے جو ایجنسیاں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ ان کے سامنے بے بس ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے سامنے۔ جو کچھ کل رات کو ہوا وہ کسی بھی حال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو احتجاج ان کا آئینی حق ہے، اور آئینی پاکستان، دستوری پاکستان نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ میدان جنگ بنائے اور بلکہ ان پر گولیاں برسائے۔ تب تک اسٹیٹ کی پاور استعمال میں آپ نہیں لا سکتے جب تک لوگ توڑ پھوڑ نہ کریں۔ تو ابھی تک ایسی کوئی بھی ویڈیوز، ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے جو کل رات کو احتجاج کر رہے تھے انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ لیکن چلو خیر ہے، یہ لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، اور شاید اللہ نے یہ ہمیں دکھانا تھا کہ جو ہمارے اعمال ہے، جو ہم کچھ کر رہے ہیں، ان کی مناسبت سے یہ حکمران ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں کچھ سکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے۔ تو میں تو کسی بھی حالت میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا۔ میں مذمت کروں گا جب تک میرے میں خون ہے، میرے میں دم ہے، جتنا میرے میں خم ہے میں ضرور مذمت کروں گا، کیونکہ آپ ایک احتجاج کے خلاف اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ جو بھی کرے احتجاج، یہ مسلم لیگ والے خود اگر احتجاج کرے تب بھی اگر ان کے خلاف ایسا ہوتا ہے تب بھی میرا یہی موقف ہوگا۔ آپ ریکارڈ کر لے میری یہ ویڈیو اور دیکھ لے، بعد میں اگر میں اپنے موقف سے ہٹا پھر میرا نام بدل دینا، لیکن میں اپنے موقف پہ کڑا رہوں گا۔ اگر پیپلز پارٹی والے احتجاج کرے اور اسٹیٹ کی پاور اس طرح استعمال کی گئی تب بھی میں خلاف رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن جو کل رات کو ہوا یہ کسی بھی حالت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سب کچھ پلان کر رہے تھے ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خواتین کے ساتھ، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اگر میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں تو میرا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، جو سارا کچھ یہ جو کھیل رچایا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں، جو ایک انارکی کی فضا پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں۔ ہمارا ملک ایک پیسفل ملک تھا، لیکن پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اقتدار کے ہاتھوں۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے میرے خیال سے وہ بھی بے بس ہے، ان کو بھی پیچھے سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ کون سی ایسی بات تھی کہ عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کیا؟ کون سی ایسی بات تھی کہ ان کو 6 دن میں لے گئے؟ کون سی ایسی بات تھی کہ یہ دھرنے پہ مجبور ہو گئے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، ہر کسی کا یہ سوال ہے کہ کون کروا رہا ہے سب کچھ، کیوں کروا رہا ہے؟ میرا تو یہی انالیسس ہے، اور میں اپنے انالیسس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اس بات کا حل نکالنا چاہیے کہ یہ جو پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو باہر آنا چاہیے اور ان کو سامنے لانا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح خاموش رہیں گے؟ ہم کب تک اس طرح برداشت کریں گے کہ ہمارے ملک کے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، فیملیز جو وہاں پہ آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے؟
کسی بھی پارٹی کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، مسلم لیگ نون کے ہو، کسی بھی پارٹی کے ہو، اگر ہمارے ملک میں جمہوریت لانا ہے، اصل میں جمہوریت جس کو کہتے ہیں فار دا پیپل بائی دا پیپل، تو وہی جمہوریت اگر لانا ہے جو پس پردہ لوگ ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میرا ان سے گزارش ہے کہ خدا را ان باتوں پہ خاموش نہیں ہونا. ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ یہ لوگ ہمیں اس طرح ڈرا دمکا کے اٹھا کے لے کے جائیں گے. کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم یہاں پہ بستے ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کے بچوں پہ اس طرح ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو آنکھیں نہیں کھلتے دوسرے کے سامنے. یہی سب کچھ ہو رہا تھا جب ہم کہتے تھے کہ وی بگرز کانٹ بی چوزر. یہی سیٹ اپ تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی بھی وہ ہمارا آکسیجن بند کر سکتے تھے. یہی سیٹ اپ تھا جب وہ باہر سے ایک بندہ بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دے رہا تھا، پاکستان کے جو سٹنگ آرمی چیف ہے ان کو گالیاں دے رہا تھا. یا تو وہ ٹھیک تھا یا اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ نے ایک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب نیوٹرل کا یہ چکر یہ ہمیشہ نہیں چلے گا. یہ کب تک چلے گا؟ آپ نے سامنے آنا ہے اور اپنی بات کی تصدیق یا تردید کرنی ہے کہ یہ جو کچھ یہ کام کر رہا ہے، زرداری کر رہا ہے، شہباز شریف کر رہا ہے، جو کوئی بھی ہو ان کو سامنے لانا چاہیے. ہم اب خاموش نہیں رہیں گے. ہم اس طرح یہ باتیں کریں گے اور آپ کو سامنے لانے کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم سے ہم کریں گے. وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. ہم تقریباً 1-1.5 مہینے سے میں یہ چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، ہمیں جو پرائسز ہے یہ بڑھانے ہیں. لیکن آپ نے تقریباً 1.5 مہینہ اس لیے گزارا، اس لیے آپ نے نکالا کہ آپ اپنا فیس سیونگ کر رہے تھے اور اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھا رہے تھے. پتہ نہیں آپ کو کن چیزوں اور کن لوگوں کی وجہ سے آپ کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ہم آپ کی حکومت کو گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے. آپ کو تو گارنٹی چاہیے تھی. تو میرے ملک کے جو میری اکانومی ہے، میرے جو معیشت ہے، یہ میرا ملک ہے، میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا. یہ 45 دن آلموسٹ آپ نے کیوں ضائع کیے؟ پر ڈے ہم پہ 101 ارب روپیہ چل رہا تھا اور آپ نے 45 دن پھر بھی نکالے. اگر آپ نے معیشت سنبھالنے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے تو پھر 45 دن یہ اتنا بڑا خرچہ ہم پہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ اتنا بڑا لون ہم پر کیوں ڈالا گیا؟ ہمارے قرضے اتنے کیوں بڑھے گئے؟ ڈالر اتنا اوپر کیوں چلا گیا؟ اس لیے تو آپ کو بٹھایا تھا اللیگل طریقے سے. عدم اعتماد کی بات میں نہیں کر رہا. عدم اعتماد آپ کا آئینی حق ہے. کسی کا بھی آئینی حق ہے کہ وہ اسمبلی میں عدم اعتماد لے آئے، لیکن جس طریقے سے آپ کو بٹھایا گیا تو وہ اللیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، ان ڈپلومیٹک تھا، غیر پارلیمانی، غیر قانونی تھا. یہ ہم بولیں گے اس پر. جو کچھ تھا وہ غلط تھا. لیکن اگر آپ کو بٹھایا بھی کہ آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو 45 دن 45 ڈیز آپ نے کیوں ہمارے ملک کے اکانومی کو برباد کر دیا اور ہم پہ اتنے قرضے چڑھائے؟ آپ نے فیصلے کرنے تھے پہلے ہفتے میں کہ آپ نے فیصلے کرنے تھے. اور یہ جو پس پردہ ہے ان میں جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ ہے ایک زرداری سب پہ باری اور سب سے یاری. انہوں نے اپنا کھیل رچایا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں. جو کچھ وہ کھیل رہے ہیں ایک دن یہ ان کے گلے بھی پڑے گا. ان کا جو پورا کیبنٹ میں جو لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول باہر، حنا ربانی کر باہر، شیری رحمان باہر، سعید نوید قمر باہر. وہ سارے اپنے معاملات ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بخدا کسی کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہماری معیشت دن بدن کتنے نیچے جا رہی ہے، لیکن ہر کوئی اب نہ صرف ووٹ بینک کے لیے کوئی لوگوں کو نکال رہا ہے تو کوئی لوگوں پہ گولیاں برسا رہا ہے. میں دونوں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب انہوں نے احتجاج کیا عمران خان نے تو پھر ان کے حق میں میری بات چلی جائے گی، کیونکہ جو احتجاج ہے وہ ہر کسی کا حق ہے.
یہ آئین پاکستان نے ان کو حق دیا ہوا ہے. اور آپ نے اب تک 30 روپے پی لیٹر ڈیزل میں اضافہ کیا اور پیٹرول میں اضافہ کیا، تو اس سے پیٹرول آلموسٹ 180 روپے پی لیٹر ہو گیا، ڈیزل 174 کا ہو گیا، اور جو مٹی کا تیل ہے وہ 155 روپے پی لیٹر پہ چلا گیا. وہ جو مفتی اسماعیل صاحب ہے وزیر خزانہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 15 دن میں 55 ارب روپے برداشت کر چکے ہیں. تو جناب پہلے فیصلے کرنے تھے. ہم تو گلا پاڑ پاڑ کر آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے سخت ترین فیصلے کرنے ہیں، لیکن آپ نے اپنی گارنٹی لی. جو پیچھے پس پردہ بیٹھے ہوئے انہوں نے آپ کو گارنٹی دی کہ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، تب آپ نے فیصلے کیے. تو یہ آپ ہم پہ احسان نہ کریں کہ ہم نے پاکستانی عوام کو دیکھا اور ان پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. یہ آپ نے اپنے اوپر احسان کیا. اپنے ووٹ کے لیے آپ نے اپنے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اگلے الیکشن میں بھی ووٹ پڑے. ہم بیدار ہو چکے ہیں. یہ سارا جو ینگ جنریشن ہے یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ جنریشن ہے. ان کے ہاتھ کبھی بھی آپ کے گلے پڑ سکتی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا. وفاقی حکومت نے وزیر خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاور کا غلط استعمال کر کے وفاق جو دارالخلافہ ہے ان پہ چڑھائی کی ہے. تو انہوں نے جناب احتجاج کیا ہے. اگر احتجاج کے بنا پر آپ ان پر کارروائی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اور دنیا کے کوئی بھی قانون آپ کو یہ اجازت نہیں دے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. ہاں البتہ آپ کے پاس ایک چانس ہے، شریف خاندان کے پاس ایک بونس پوائنٹ ہے. اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرے تو وہاں سے ان کو انصاف دلانا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ولاگ کیا تھا، سب سے پہلا جو میرا ولاگ ہے وہ شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہے ان پہ کیا تھا. آپ دیکھ لیں 1990 سے جتنے بھی کیسز ہوئے سارے میں جب کسی بھی کیس میں ان کو ریلیف ملی ہے، رہائی ملی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ سے ملی ہے. اس لیے ان کو لاہور ہائی کورٹ نہیں لوہار ہائی کورٹ کہتے ہیں. اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ کسی بھی کیس میں کسی اور کو نہیں ملتی، صرف شریف خاندان کو ملتی ہے. انہوں نے جب بھی اپیل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہاں سے ان کو انصاف ملتا ہے، اور ملا ہے، اور اب بھی ملے گا. جب تک شریف خاندان اس پاکستان میں حکومت کریں گے ان کو یہ انصاف ملے گا. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمران اسماعیل اور دیگر رہنما پر بھی FIR کاٹی گئی ہے. ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز غلط کیا ہے، کوئی کام غلط کیا ہے، غیر آئینی کیا ہے، غیر پارلیمانی کیا ہے، تو بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، اگر صرف تحریک پہ آپ FIR کاٹ رہے ہیں یا احتجاج پہ کاٹ رہے ہیں تو یہ آپ خود ہی آئین کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں. کیونکہ میں نے بھی آئین پڑھا ہے، اور جو تھوڑا بہت قانون کو بھی جانتا ہوں، تو جہاں تک میں جانتا ہوں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف آپ کسی بھی قسم کی اپیل نہیں کر سکتے عدالت میں. آصف زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے جو کہ کشمیر کا فریڈم فائٹر ہے. ہمارا دل بھی اتنا ہی درد کر رہا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک فریڈم فائٹر ہے. وہ اپنے فیملی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے کشمیر کے لیے لڑ رہا تھا، آزادی کے لیے لڑ رہا تھا. پرندوں سے بھی زیادہ بدسلوکی ان کے ساتھ ہو رہی ہے جو انہوں نے قید کی ہوئی ہے کشمیر میں. جو کرفیو لگی ہوئی ہے وہاں پہ، انٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے وہاں پہ، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہر قسم کے جو اذیت ہے وہ لوگ وہ سہ رہے ہیں. تو یہ بندہ بہت سالوں سے وہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کو آزادی ملے، لیکن کوئی ان کو نہیں سن رہا. اور کل گزشتہ دن ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو پاکستان کے جو سابق صدر ہے آصف زرداری صاحب، انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کی سزا کے خلاف اپیل کے لیے دنیا کے ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح یہ بیان بازی کرتے ہیں. ان میں ذرا بر بھی شرم نہیں ہے کہ ہم ایسے بڑے آدمی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا. آپ نے اپنی بیوی کے لیے کیا کیا؟ جو پاکستان کے جو سب سے بڑا اثاثہ تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ، وہ ایک عظیم لیڈر تھی. اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو ان کے جو 2-3 بک ہے، 2-3 میں نے پڑھے ہیں، ڈاٹر آف دی ایسٹ، ڈاٹر آف ڈیسٹنی، یہ ضرور پڑھے. وہ ایک کرسمیٹک لیڈر تھی.
ان کے لیے آپ نے کون سا آواز اٹھایا؟ جو کمیشن بٹھائی گئی تھی وہ آپ نے اپنی صدارت میں ان کمیشن کو بھی ہٹا دیا. کسی نے آپ سے نہیں پوچھا. جو کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ ان کو قتل کرتے ہیں. ناظم جوگیوں کو کس نے مارا؟ آپ کے ایم این اے اور پی اے نے مارا. عدم اعتماد کی ووٹنگ کے لیے آپ نے ہی پھر واپس بلایا, ضمانت بھی آپ نے دلوائی. یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے بدنام کیا ہوا ہے, آرمی کو آپ نے بدنام کیا ہوا ہے, اور آپ نے اپنے تقریروں میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا مجال اور آرمی کی کیا مجال, میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. آپ وہی انسان ہیں, آپ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. آپ کا جو لیڈرشپ ہے یہ پورا کرپٹ ہے, چوروں کا گلدستہ ہے, ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے آپ لوگ. آپ کسی کے لیے آواز مت اٹھائیں ورنہ ان کی توہین ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.